السلام علیکم. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہیں. لوگ یہ بھی عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ عمل کیا جاتا تھا. لوگ جا کر پرندوں کو کنکر مارتے تھے. جو کہ سفر بھی جانا ہوتا تو پرندوں کو جا کر کنکر مارتے، وہ دائیں طرف اٹھ جاتا، کہتے ہیں ہمارا سفر ٹھیک ہوگا. اگر وہ بائیں طرف اٹھ گیا کہتے ہیں ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، اب ہم خطرے کے اندر ہیں، ہم سفر نہیں کر سکتے. آپ خود فیصلہ کریں. آپ ایک جاندار چیز کو جا کر کنکر مار رہے ہیں، اب وہ اپنے بچاؤ کے لیے اڑے گا نہیں اڑے گا؟ دائیں یا بائیں کا رخ تو ضرور اختیار کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھا میں دائیں اڑ رہا ہوں یا بائیں اڑ رہا ہوں، اس نے سفر کرنا ہے، اس نے اپنی جان بچانی ہے بھائی، اس نے اڑنا ہے. دائیں یا بائیں کسی طرف اس نے اڑنا ہے. آپ کو کہیں راستے میں جا رہے ہیں نا، فائرنگ کی آواز آ گئی ہے، آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، اب آپ دائیں دوڑیں گے؟ پہلے آپ دائیں دیکھیں میرا دائیں کون سا بند ہے. آپ نے اپنی جان بچانی ہے. اور بھی پرندہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور آپ کنکر مارے کہ وہ دائیں طرف اڑ گیا تو میرا سفر ٹھیک، بائیں طرف اڑ گیا تو غلط. یہ سارا غلط نظریہ ہے. اور بعض لوگ پرندوں سے فال اٹھاتے ہیں، طوطے کے پاس جاتے ہیں، پرچی اٹھائے گا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. زمانہ جاہلیت کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگ تیر رکھتے تھے تھیلے کے اندر، راستے میں بیٹھ جاتے تھے تو جب وہ کوئی گزرتا تھا تو اس کے پاس آتے تھے، وہ ایک تیر پہ لکھتے تھے لا جس کا مطلب ہے نہیں، دوسرے تیر کے اوپر لکھتے تھے نام جس کا مطلب تھا ہاں. اب وہ لوگ اس کے تیر کو نکالتے تھے، مکس کر کے نکالتے تھے. جب نکالتے تھے کسی کے اوپر لا نکلا ہوتا تو کہ تیرا کام نہیں ہونا، نام لکھا ہوتا جی ہاں تیرا کام ہو گیا. آج بھی کئی لوگ طوطے کے پاس جاتے ہیں، پرچی لکھیں گے اور ڈال دیں گے، اب طوطا جو پرچی اٹھائے گا وہ اس کا کام ہو جائے گا. اللہ کے بندے اتنا سوچو، اللہ پاک نے آپ کو جو عقل دی وہ طوطے سے بہتر دی ہے، اور آپ خود طوطے کے پاس جا رہے ہو. طوطے کی اتنی سی کھوپڑی ہے اور آپ طوطے کے اوپر سفر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ عالم دین کے پاس گئے کہ میں کام کر رہا ہوں؟ ایک کام کا استخارہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، آپ وہ کریں. آپ کیسی تو پرندوں کے پاس چلے جاتے اور فال نکالنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی کہ جانوروں کو ایذا نہ دو، پرندوں کی ایذا مت دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ آپ ان کو کنکر کیوں مارتے ہو. بعض لوگ اس طرح کتے کو دیکھا منحوس کڑی گزرے کی، فلاں کوے کو دیکھ رہے تو غربت ہے، کہ عربی میں غراب کہتے ہیں کوے کو، تو غراب کوے کو دیکھ لیا کہتے اوہو ہم نے غراب کو دیکھ لیا. اب کیا غربت ہے یہ غربت کوے سے نہیں آتی، غربت اعمالوں سے آتی ہے. بھوک اعمال سے بندہ ہوتا ہے. دولت سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ کوے سے آئے گی، کتے سے آئے گی، یہ فلاں سے منحوس آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے. اعمال کا سارا دور مدار ہے. اللہ حافظ.